یہ حق نہیں دے سکتے۔ آگے آ جائیں، جب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، پھر ہمیں ایک چیز لکھ لیں۔ مثلا میں اس کو تھوڑا اپنے پیرائے میں یا اپنے انداز میں بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ لکھ لیں اللہ پر یقین، اللہ پر یقین۔ ایک یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے، یہ تو اس کے وجود پر یقین ہے، یہ بڑی دنیا کرتی ہے۔ ہندو بھی کہتے ہیں اللہ ہے، سکھ بھی کہتے ہیں، اہل کتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑا ہمارا ان کا کوئی ایسا نقطہ نظر نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ ہم بڑے ممتاز ہیں۔ دنیا کی اکثریت وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی قائل ہے، مگر جو ہمارا یقین ہے نا، ہمارا یقین وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہمارا یقین ہے اس کے وعدوں پر۔ جو میرے رب نے وعدہ کر دیا ہے، جو میرے رب نے دھمکی لگائی ہے، جو کوئی شرط بیان کر کے کوئی آگے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ میرے رب نے جو کہہ دیا ہے یہ کنفرم ہے، یہ پکی بات ہے، یہ سچ ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اصل میں ہمارا یہ جو نظریہ ہے نا کہ اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین، یہ جب تک ہمارا پختہ نہیں ہوگا تو صرف اتنی بات کرنا کہ اللہ ہے، یہ سکھ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، یہ ہم کوئی بہت بڑا تیر نہیں ماریں گے۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے، اور اس کی شکل کیا ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر پختہ یقین کریں گے۔ وہ جو بات شروع میں ہوئی ہے نا قرآن مجید میں، لا ریب فیہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کا مطلب ہے رب نے جو کہا ہے ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس نے اسی میں وعدے کیے ہیں۔ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ غلط کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ اچھا کرو گے تو یہ انعام ملے گا۔ یہ میرے رب نے جو وعدے وعیدیں کیے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لا ریب فیہ والا رویہ رکھیں کہ اللہ کے کسی وعدے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو اس نے قرآن میں یا اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے بس وہ 100% پلس کنفرم ہے۔ یہ ہوگا تو یہ محبتوں کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم رب کی باتوں پر یقین کریں۔ اور ہمیں جہاں کہیں بھی مخاطب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اعتبار کرنے والے ہو، جو یقین کرنے والے ہو، جو تسلیم کرنے والے ہو، تو ہم نے انشاءاللہ یہ جتنے لوگ ایمان والے ہیں نا، اس کا اصل مطلب ہے اعتبار والے، یقین والے۔ تو ایک یہ چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ایمان باللہ سے کیا مراد ایک لیا جائے گا کہ ہم اللہ کے وجود کے بھی قائل ہیں، ہم اللہ کے وجود کے بھی قائل ہیں، کیونکہ دنیا میں 1 ارب 10 کروڑ وہ لوگ ہیں جو رب کے وجود کے قائل ہی نہیں، لیکن ہم مسلمان وہ ہیں جو اللہ کے وجود کے بھی قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید کے سچا ہونے کے بھی قائل ہیں۔ یہ ہمارا فرق آ رہا ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جس نے رب سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے وہ پھر طاغوت کا انکار کرے گا، وہ پھر شرک کا انکار کرے گا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا نا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جو طاغوت کا انکار کرے اور ایک اللہ پر ایمان لے آئے، بس اس نے بڑا مضبوط رنگ کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ کڑا نہیں ٹوٹنے والا، بندہ تھک جائے اور چھوڑ دے تو وہ اس کا مسئلہ ہے، اس کے اعصاب جواب دے جائیں، وہ کہیں ہار جائے تو اس کا مسئلہ ہے، لیکن جس کڑے کو توحید کے نام پر اس نے تھام لیا ہے، اللہ کہتا ہے یہ کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ بندہ ٹوٹ سکتا ہے، رنگ نہیں ٹوٹنے والا۔ تمہاری گرفت کمزور ہو سکتی ہے لیکن یہ کمزور نہیں۔ تو صاف سیدھی سی بات ہے، اس پہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں دنیا کے اندر طاغوت کے نام سے۔ میں مختصر یہی کہتا ہوں کہ صحیح احادیث اور آثار صحابہ سے صاف جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ٹوک اس سے مراد شیطان لیتے ہیں۔ کیا مراد ہے طاغوت سے؟ شیطان اس سے مراد لیتے ہیں۔ صاف سیدھی بات ہے کہ شیطان کی نظریات، اس کی فکر، اس کا منہج، اس کی سوچ اور اس کے نظریات، اس کا رد کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے مد مقابل اس کو جا کھڑا ہونے کا تصور ہے، اس کو مائنس کرنا، ڈیلیٹ کرنا، انکار کرنا ضروری ہے۔ اور ایک اللہ پر ایمان رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبتوں کی دلیل ہے۔
اگر ہم لوگ اللہ کے ساتھ محبتوں کے دعوے کے ساتھ شیطان کے ساتھ بھی ہمارے یرانے ختم نہیں ہوں گے اور ہم کہیں گے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، تو یہ رواج اللہ کے ہاں نہیں چلتا۔ دنیا میں یہ دوگلیاں پالیسی چلتی ہیں کہ بھئی 6 لوگوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ صرف تم ہو، لیکن وہ دلوں کی جانتا ہے، اس کو پورا پتہ ہے کہ جو میرے مقابلے میں کسی کو لے کے آئے گا وہ میرا نہیں ہے۔ رب 2 ٹوک شرک کا انکار کرتا ہے، اس سے بیزار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ قتل نہیں، چوری نہیں، زنا نہیں، شراب نوشی نہیں، ڈکیتی نہیں، سب سے بڑا جرم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، سب سے بڑا جرم۔ اور یہ اس کا لیول اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، ہم کوئی غصے میں نہیں بتا رہے۔ پھر آگے آ جائیں کہ جب ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں پھر جو دوستی اور دشمنی کا معیار ہے وہ بھی پھر اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق رکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے جس کو میرا رب کہے یہ میرا دوست ہے ہم نے اس کو دوست ماننا ہے، اور جس کو میرا رب کہے یہ میرا دشمن ہے ہمیں پھر اس کو دشمن ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں رویے ہمارے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ہم رب کے ساتھ محبت کے دعوے میں کافی سنجیدہ ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے ساتھ ہم دوستی کا دعویٰ کریں اور ہمارے یرانے اس کے دشمنوں کے ساتھ ہوں، اور جو اللہ کے دوست ہیں ان کو ہم کسی کھاتے میں رکھیں نہ، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے دشمنوں سے پیار ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک جگہ پیار ہوگا، یہ جگہ جگہ پیار نہیں ہوگا۔ یہ بھی اس کا تقاضا ہے کہ ہم لوگ جب محبت کریں تو اس کی وجہ بھی ہمارے رب کی ذات اور اس کا دیا گیا کرائٹیریا ہو، اور جب ہم نے کسی سے دشمنی کرنی ہے تو وہ اسی سے کریں گے جس کو ہمارے رب نے دشمن ڈکلیئر کیا ہے۔ یہاں میں 1-2 مثال دیتا ہوں، اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ اگر ہم اس پیمانے پر آ جاتے نا کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو اللہ کا دوست ہے وہ ہمارا دشمن ہے، دوست ہے، اللہ کی قسم زمین پر اتنا امن قائم ہونا تھا، ہمارا معاشرہ اتنا صاف ستھرا بننا تھا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے، اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ اور جو کفار ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ فرماتا ہے جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان سے دوستیاں نہ لگانا۔ اگر ہم اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے، آج جہاد مضبوط ہوتا یا کمزور ہوتا؟ مضبوط ہوتا، کیونکہ ہماری دوستی دشمنی کا ایکسٹینڈر بننا تھا نا۔ اچھا، اگر ہم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے، اس کے ولیوں سے، تو پھر یہ جو ہمارا آپس میں فساد ہے مسلم معاشرے کے اندر، کیا خیال ہے اس کی اصلاح ہونی تھی کہ نہیں؟ مثلا میں سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ جی یہ بزرگ بیٹھے ہیں، جی میں کہتا ہوں یار میرے ابو ان سے بڑا پیار کرتے ہیں اور یہ بھی میرے ابو سے بڑا پیار کرتے ہیں، صرف اتنا سنگل لنک کہ میرے ابو ان سے پیار کرتے ہیں، یہ میرے ابو سے پیار کرتے ہیں، بتاؤ میں ان کے خلاف منفی کردار ادا کرنے سے رک جاؤں گا کہ نہیں رکوں گا؟ رکوں گا نا۔ میں کہوں گا یار میرے ابو ان کی بڑی حیا کرتے ہیں اور یہ بھی میرے ابو کی بڑی حیا کرتے ہیں، تو چونکہ یہ میرے ابو کے دوست ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ میرے بھائی کے دوست ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار یہ نا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سوچ دی ہے کہ یہ خیر خواہی والے بندے ہیں، یہ معاشرے کے لیے شر نہیں، یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، تو یار مجھے بھی پسند ہے۔ بھائی ہمارا جو اپنا معاشرہ ہے نا، ہماری سوسائٹی جو مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، اصولی طور پر اس کا بہترین لحاظ کیا ہو سکتا تھا کہ یہ ایمان والے ہیں سارے، میں فرینکلی بات کر رہا ہوں، ایمان والے ہونے کی وجہ سے یہ سب اللہ کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ تو جو اللہ کا دوست ہوگا، مجھے بتاؤ ہمیں اس کے خلاف سازشیں کرنا اچھا لگتا ہے؟ اللہ کے دوستوں کی چگلیاں کرنا کوئی پسندیدہ عمل ہے؟ اللہ کے دوستوں کا قتل کرنا، اللہ کے دوستوں کا مال کھا جانا، اللہ کے دوستوں کو ذلیل کرنا، یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ اصل میں یہ ساری خرابیاں اس لیے ہوئی ہیں ہم نے اللہ کے دوستوں کو اپنا دوست ہی نہیں مانا۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ہر وہ مرد ہر وہ عورت جو ایمان والا ہے وہ میرا دوست ہے۔
اور وہ جو ہم نے ولایتوں کا ایک لیول رکھ دیا ہے نا، ہواؤں میں اڑنے والا اور وہ جادوگروں کا سا اور شعبدہ بازیوں کا انداز، نہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو میرے ولی ہیں ان کی سادہ پہچان ہے وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، جس سے میں نے منع کیا وہ باز آ جاتے ہیں، جو میں کہتا ہوں کرو وہ کرتے ہیں، جو یہ کرتا ہے بس وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب میں یہاں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہاں وہ لوگ کون جن کی عمریں 35 سال سے نیچے ہیں، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ابھی آپ سارے دیکھ رہے ہیں، نظر یہ آ رہا ہے کہ نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اسی طرح میں امید کرتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں بھی بڑی تعداد میں جو ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اب میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا، بزرگ تو ماشاءاللہ پہلے ایک میچور لیول پر ہیں۔ جس عمر میں لوگ آوارہ گردی کریں، اس عمر میں کوئی نوجوان دنیا سے کٹ آف ہو کے، دوستیوں سے کٹ آف ہو کے اور باہر راتوں کو ضائع کرنے کے مقابلے میں اللہ کے گھر میں 10 دن کے لیے آ کے اس لیے بیٹھ جائے کہ میں نے اللہ سے دوستی کرنی ہے، میں نے اس کا کلام پڑھنا ہے، میں نے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، مجھے بتاؤ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانیاں نہیں ہیں تو اور شیطانوں کی نشانیاں ہیں؟ اس عمر کے اندر 10 دن مسجد کے اندر اپنے آپ کو روک کے رکھنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ لوگ تو 1 گھنٹہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتے، تو 10 دن اگر کوئی شخص شباب میں، جوانی میں، قوت میں، طاقت میں، وسائل میں، ہر چیز میں مالا مال ہونے کے باوجود وہ کہتا نہ مجھے بازار اچھے نہیں لگتے، مجھے باہر کی رونقیں اچھی نہیں لگتی، میں نے یہ دنیا کے جو مزے لینے تھے لے لیے، بس بھئی میں تو 10 دن کے لیے دنیا سے کٹ آف ہو کے میں اپنے رب کے گھر میں بیٹھوں گا، وہاں میں اس کی باتیں سنوں گا، اس سے باتیں کروں گا، میری بھیگی آنکھیں ہوں گی، جھکا ہوا سر ہوگا اور اس کے سامنے میں اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا، میں اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھوں گا، میں اس کا ترلا منت کروں گا۔ وہ جو باہر کسی کے سامنے نرمی سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ پورا 5-6 فٹ کا جسم بھیگی آنکھوں کے ساتھ سرنڈر کرتا ہے، یہ اللہ کے ولی ہی تو ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ اس عمر میں جو ہماری بیٹی، جو ہمارا بھائی اللہ کے فضل سے اللہ کے گھر میں آ گیا ہے تو یہ اللہ کے اولیاء میں ہے، میں تو ان کو اللہ کا ولی ہی سمجھتا ہوں، ورنہ لاکھوں کی آبادی زیادہ مزہ لیتی ہے چوک چراہے میں کھڑا ہو کے، فضولیات میں مبتلا ہو کے۔ تو اب ایسے لوگ جو اللہ کے اتنے قریب آئیں، ہمیں ان کو عزت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ان کو پروٹوکول نہیں دینا چاہیے؟ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے؟ تو بھئی یہ تب کریں گے جب ہم کہیں گے کہ یار یہ میرے رب کا دوست آ گیا، یہ میرے رب کا دوست آ گیا۔ تو جس کو ہم نے رب کا دوست سمجھ لیا نا، ہمارا شر کنٹرول ہونا چاہیے، اور اگر ہمارا شر کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر اندازہ کریں جو رب کے دوستوں کو معاف نہیں کرتا وہ اپنے انو کنہ کو بھی معاف کرتا ہوئے گا۔ کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنانا ہے کہ اگر ہم اللہ کے دشمنوں سے صحیح دشمنی کرتے، آج جہاد دنیا میں مضبوط ترین پوزیشن میں ہوتا، ہم کسی جگہ ڈیفینسو پوزیشن میں نہ ہوتے، ہم کسی جگہ اس کو دہشت گردی کی ٹیگ کے ساتھ نہ جوڑتے، ہم کسی جگہ میاں میاں کفار کے سامنے نہ کرتے، ہم کہتے اگر تم عسکریت کے ذریعے ہمارے ملکوں پر قبضے کر سکتے ہو، ہم بھی عسکریت کے ذریعے تمہارا جواب دے سکتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم جہاد کو اللہ کا حکم سمجھ کے اس کے خالص سٹینڈر پر رکھ کے کفار کے ٹکر میں آتے، ہمارے اپنے ہی مسلمان جہاد کے متعلق اتنی کمزور باتیں کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار تم ان سے تنخواہ لیتے ہو کہ ادھر سے تنخواہ لیتے ہو، بات تو تھوڑی کلیئر کر دو۔ لیکن اس طرح کے اکثر لوگ ماشاءاللہ 3-4 جگہوں سے تنخواہ وصول کرتے ہیں، کیونکہ پھر انہوں نے جب بولنا ہوتا ہے نا تو وہ پھر رب کی پالیسیوں کے خلاف بولتے ہیں، صرف اس لیے کہ اپنی طرف سے وہ بھی بڑی ایمانداری سے حق حلال کی کمائی کھانا چاہتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ ہے وہ میں